آج صبح سویرے عرفان اللہ نے ہوٹل میں ایک اہم ملاقات کی ہے۔ اصغر نے شہر کے ایک بڑے اور مشہور ہوٹل کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی۔ ملاقاتی کون تھا؟ لالا نے موبائل پر خبریں اسکرول کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ملاقاتیوں کے بارے میں بنٹے اور جاموں کو کنفرم نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملاقاتی ان کے ہوٹل پہنچنے سے قبل ہی ہوٹل کے سویٹ میں موجود تھا اور ان کے وہاں سے روانگی کے وقت بھی وہ وہی موجود رہا تھا۔ ان دونوں نے عرفان اللہ کی ملاقات سے پہلے کے جوش اور ملاقات کے بعد کی خوشی کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم اور خاص ملاقات تھی۔ تیری اپنی کیا رپورٹ ہے؟ لالا عیسیٰ نے موبائل پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر دریافت کیا۔ میں نے معلومات کروائی ہیں۔ ملاقاتی کوئی عورت تھی جو ملاقات سے 10 منٹ پہلے اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ ہوٹل پہنچی تھی۔ اس نے سیاہ جاری دار ہیٹ لگایا ہوا تھا، اس لیے کسی فوٹیج میں اس کی کوئی تصویر بازی نہیں۔ البتہ ہوٹل کے عملے میں سے ایک بحری نے اطلاع دی ہے کہ وہ عورت سفید فام تھی۔ مزاج آشنا اصغر کے پاس اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تمام ممکنہ معلومات موجود تھی۔ اس نے لالا کو اطلاع دی ہی اس وقت تھی جب اس کے پاس یہ معلومات اکٹھی ہو گئی تھی۔ اصغر نے لالا عیسیٰ کو ہوٹل پہنچنے والی اس سفید فام عورت کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے مزید کہا۔ خوشی تو نظر آ رہی ہے عرفان اللہ کے چہرے پر۔ ابھی بھی اس نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ شہر کے 10 غریب بستیوں میں ایسے اسکول قائم کیے جائیں گے جہاں غریب بچوں کو بہترین ماحول میں معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی اور اس سب کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ لالا نے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سارے سیاسی گر ہیں جو عرفان اللہ ماضی میں بھی استعمال کرتا رہا ہے۔ ایک بزنس مین سے سیاستدان ایسے تو نہیں بن گیا وہ؟ اصغر نے سن کر تبصرہ کیا۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ اور شرکا پر غور کر رہا ہوں۔ پریس کانفرنس بہت اچانک اناؤنس کی گئی تھی، یعنی صبح والی ملاقات کے بعد اس کا انتظام کیا گیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں سائنس صداقت شاہ اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو یقین دلا رہا تھا کہ اس نیک کام میں عرفان اللہ کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک پارٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان دونوں میں کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے۔ صداقت شاہ کا بیٹا عالم شاہ ماس کا دوست ہے اور دوستی نبھانے کے لیے اس نے عرفان اللہ اور یزدانی کو باقاعدہ ذکر پہنچائی تھی۔ عرفان اللہ نے صداقت شاہ کو دھمکیاں وغیرہ دے کر بیٹے کو پیچھے ہٹانے پر مجبور کیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی سلامتی کے لیے صداقت شاہ نے اسے روک تو لیا تھا، لیکن عرفان اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں ہو سکے اور اس وقت اس کا دوست بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ لالا باریک بینی سے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے پارٹی لیڈرشپ نے صداقت شاہ کو مجبور کیا ہو، اصغر نے اندازہ لگایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لالا نے اس کی رائے مسرد کی۔ جب سے صداقت شاہ کے بیٹے کا معاملہ ہوا ہے اسے سیاست سے مطلب ہی نہیں رہا۔ میں ہر طرح کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ صداقت شاہ کے اس عمل کے پیچھے سیاسی وجوہات نہیں ہیں۔ لالا کی نظریں اب بھی اسکرین پر تھیں اور صداقت شاہ کے چہرے پر نظریں جمائے اپنی ماہرانہ رائے دے رہا تھا۔ یہ کنفیوز ہے، اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اس فعل کے پیچھے اس کی خواہش نہیں، کوئی مجبوری ہے۔ کیا ہمیں صداقت شاہ کے اس رویے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے؟ لالا کی گہری دلچسپی دیکھتے ہوئے اصغر نے سوال کیا۔ تم رہنے دو، ابھی میں خود بعد میں دیکھ لوں گا۔ لالا نے پرسوچ لہجے میں اسے جواب دیا اور کچھ یاد آ جانے پر چونک کر پوچھا، حامد کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا اندازہ درست ہے۔ شہر کی ایک ویران سڑک پر اس کی لاش ملی ہے۔ اسے دراب خان کے سیکٹری کی حیثیت سے شناخت بھی کر لیا گیا ہے اور دبی دبی چیمگویاں ہو رہی ہے کہ بندہ جس دھندے میں تھا اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میڈم ایکس اس کے ناکارہ وجود کو قبول نہیں کرے گی۔ جرم کی دنیا میں کسی بھی فرد کی بس اسی وقت تک اہمیت ہوتی ہے جب تک وہ کام آتا رہے۔ ناکارہ ہو جانے والوں کے بوجھ سے جان چھڑانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی جاتی۔ اصغر کی دی اطلاع اس کے اندازے کے عین مطابق تھی۔ اصغر خود بھی اس تلخ حقیقت سے واقف تھا، چنانچہ جواب دیے بغیر خاموش کھڑا رہا۔ اس خاموشی کو موبائل فون کی گھنٹی نے توڑا۔ دیوا، لگتا ہے ہمارا کام ہو گیا۔ لالا نے ایک جوش سے کال ریسیو کی۔ ایک آدھ رسمی جملے کے بعد ان کے درمیان اصل معاملے پر گفتگو ہونے لگی۔ یک طرفہ گفتگو سننے والے اصغر نے لالا کی پیشانی پر پھیلتی شکنوں کی تعداد سے اندازہ لگایا کہ دوسری طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں دی جا رہی۔ یہ کون سی تھرڈ پارٹی کود پڑی ہے بیچ میں؟ گل خان کا پتہ کرو دیوا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ لالا بے قرار تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون بند کیا تو خود اصغر کو بتانے لگا، دیوا کے آدمی نے گل خان کو پولیس کے نرغے سے نکال لیا تھا کہ اچانک ان سے خان کو جھپٹ لیا گیا۔ ڈرائیور سمیت 2 بندے مارے گئے ہیں دیوا کے۔ مگر کسی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصغر نے اعتراض کیا۔ جب انسان کی انا کو ٹھیس پہنچے تو وہ کسی معمولی شخص پر اپنا غصہ نکال کر بھی انا کی تسکین کا سامان کر لیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نواب اینڈ فیملی یہی کام کر رہی ہے۔ اتنے بڑے نواب ہو کر اتنی چھوٹی سی عقل، اصغر نے منہ بنایا۔
ہو سکتا ہے وہ اب بھی اس گمان میں ہوں کہ گل خان کے ذریعے معاذ اور اس کے دیگر ساتھیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خامہ پیلی کی انا ہے ان لوگوں میں، جو ہو گیا سو ہو گیا، ختم کرے اس قصے کو، مٹی ڈال کر آرام سے رہے۔ اپنے سے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنی دولت ہوتے سکون سے کیوں نہیں رہتے۔ اصغر کو شدید اعتراض تھا۔ دولت مندی اور فراغت مشاغل مانگتی ہے، اپنی انا کو سربلند رکھنا ان کا مشغلہ سمجھ لو۔ لالا نے اسے سمجھایا لیکن خود وہ الجھا ہوا تھا۔ گل خان وہ آخری فرد تھا جس سے وکی کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ اس کو کھو بیٹھا تھا، مطلب وکی تک پہنچنے کی واحد امید بھی بجھ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ بازل میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ وکی کی پرسوچ انداز میں دی گئی رائے نے معاذ اور عالم شاہ دونوں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس وقت وہ تینوں بازل کی یا موجودگی پر کیا سارائیاں کر رہے تھے۔ معاذ نے خود انہیں اس معاملے سے آگاہ کیا تھا اور اس بارے میں ان کی رائے مانگی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ دونوں عرصے سے انڈیا میں تھے اور اس سارے عرصے میں بازل پاکستان میں موجود تھا۔ یہاں تک میری پاکستان کی روانگی سے ایک دن پہلے بھی وہی تھا اور مجھ سے بہت خار کھایا ہوا تھا کہ میں نے اس کی ایک مشکوک ویڈیو میڈم ایکس تک پہنچا دی تھی۔ اس نے مجھے جو آخری کال کی تھی اس میں یہ ظاہر کیا تھا کہ اس ویڈیو کی وجہ سے میڈم ایکس اس کی دشمن بن گئی ہے اور وہ اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس وقت تو مجھے اس کی بات پر کوئی شک نہیں ہوا تھا، لیکن اب حالات کا تجزیہ کرو تو احساس ہوتا ہے کہ بازل کو پھنساتے پھنساتے میں خود ان کے چکر میں آ گیا۔ کیسا چکر؟ میں نے میڈم ایکس پر ثابت کرنے کے لیے کہ بازل ان لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں، بازل اور گلو استاد کی ملاقات کی ایک ویڈیو میڈم کو بھجوائی تھی۔ ویڈیو بھجوانے کے بعد بازل منظر سے غائب ہو گیا اور حامد سونے کی تلاش کا کام لے کر گلو استاد کے پاس چلا آیا۔ جس دن یہ سب ہوا اس رات بازل نے دھمکی آمیز کال کی اور گلو استاد نے مجھے بھارت بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بھارت میں قیام کے دوران بازل میرے پیچھے رہا اور کسی نہ کسی طرح یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وکی نے اپنے اندازوں پر مبنی بھرپور تجزیہ پیش کیا۔ تو کیا اس کے ساتھ حملے میں شامل لوگ بھی میڈم ایکس کے ساتھی ہیں؟ اس مقام پر اتنے منظم حملے کے لیے بھرپور وسائل کی ضرورت ہے اور یہ تو طے ہے کہ بازل ذاتی حیثیت میں سب نہیں کر سکتا۔ معاذ نے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کو زبان دی۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میڈم ایکس کی طاقت صرف پاکستان تک محدود نہیں، ہم حیدرآباد کے ان دو بنگلوں میں بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ وہاں میڈم ایکس کے تسلسل کے طور پر ڈیوڈ کا سیٹ اپ موجود تھا اور شاید بازل کا بھی اس سے کوئی تعلق تھا۔ عالم شاہ نے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ چینی ان سے قائل ہوں گے بھی یا نہیں۔ ہمارا واسطہ بازل جیسے مکار اور فتنہ پرور شخص سے ہے اور اس نے پہلے مرحلے میں چینیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ معاذ نے تشویش کا اظہار کیا اور یہ بات دونوں بھی جانتے تھے کہ معاذ کی تشویش غلط نہیں ہے۔ ان سب نے نہ کسی مرحلے پر بازل کی مکار اور شفاف فطرت کو سہا تھا اور وہ اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر چینی آپ کو وضاحت کے لیے بلائیں تو آپ مجھے بھی ساتھ دے چلیے گا، ہو سکتا ہے میری کوئی دلیل کام آ جائے۔ صرف تم کیوں، میں بھی اس شخص کے خلاف گواہی دینے چلوں گا۔ وکی سے یہ بات کہتے ہوئے عالم شاہ کے دماغ میں یزدانی ہاؤسنگ اسکیم کے تہخانے میں گزرے اذیت ناک شب و روز کسی ویڈیو کی طرح گھوم گئے۔ اس تہخانے میں ایک مظلوم نوجوان نقیب لاشاری نے ذہنی جسمانی اذیتوں سے ہار کر ان کی نظروں کے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ بھوک، اندھیرا، غلاست، کئی طرح کے عذاب تھے جو اس نے سرمد نے تہخانے میں جھیلے تھے۔ نقیب مرنے سے پہلے انہیں فرار کی راہ نہ دکھا گیا ہوتا تو وہ بھی اسی کی طرح وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے۔ نقیب کا یہ احسان اتارنے کے لیے عالم نے بعد میں اس کی بیوہ ماں اور بہن کی بھرپور مالی معاونت کی تھی، لیکن یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ مال جان کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ زندگی کی ساری آسودگیوں کے باوجود نقیب کی ماں اور بہن کو ساری زندگی اس کی جدائی پر تڑپنا تھا۔ اس گفتگو کے بعد انہوں نے کافی وقت اضطراب میں گزارا۔ زخمیوں کی خدمت میں مصروف جارو بھی کچھ دیر بعد ان کے ساتھ آ ملا تھا اور اس سے بھی انہوں نے مختصراً حالات سے باخبر کر دیا تھا۔ اس نے بھی تشویش کے باوجود انہیں تسلی دی تھی اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس خاموشی کے نتائج بعد میں ظاہر ہوئے۔ وہ زانگتاؤ سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں تم لوگوں کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر دے۔ جارو نے اچانک ہی بولنا شروع کیا تو پہلے وہ سب چونک گئے، پھر خیال آیا کہ جارو طویل فاصلے کی آوازیں بھی اپنی جگہ بیٹھے سن لینے پر قادر ہے۔ اس کی صلاحیت سے اب تک وہ یہاں کوئی فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکے تھے کہ یہاں زیادہ تر گفتگو چینی زبان میں ہوتی تھی اور جارو اس زبان کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن ظاہر ہے بازل سے گفتگو کے لیے وہی زبان استعمال کرنا تھی جو وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ انہیں بتا رہا ہے کہ میڈم سونیا اس کی اور تم سب کی باس ہے اور سب اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی بات بازل نے ماس کے سامنے بھی زونگ سے کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کے ساتھی بیک اپ میں اس گاڑی کے پیچھے موجود تھے جس سے حادثہ پیش آیا۔ دراصل حادثے والی جگہ پر انہیں ایک دوسرے سے ملنا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو چینی زخمیوں کو وہاں سے لے جا چکے تھے
انہوں نے چینیوں کا پیچھا کیا اور ان کا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے منظم حملے کا انتظام کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بازل جانتا تھا کہ ایک حملہ آور کی حیثیت سے اسے وہاں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اس لیے اس کا سارا زور خود کو بچانے سے زیادہ ان کو پھنسانے پر تھا۔ زانگ نے سے پوچھا کہ اگر سونی اور باقی لوگ اپنی مرضی سے وہاں آ رہے تھے تو حادثے کا شکار ہونے والے ٹرک میں ان کی حیثیت قیدیوں کی سی کیوں تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو کوئی معمولی فہم و فراست والا آدمی بھی لازماً اٹھاتا۔ وہ انتظار کرنے لگے کہ بازل کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے۔ بازل کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ قیدی نہیں تھے بلکہ طویل سفر میں آرام کے خیال سے نیند کی دوا لی ہوئی تھی اور بندھے ہوئے اس لیے تھے کہ سوتے میں جھٹکا لگنے سے بستر سے گر نہ جائے۔ اگر وہ محض قیدی ہوتے تو نیند کے دوران ان کی توانائی بحال رکھنے کے لیے طاقت کے انجیکشن نہیں لگائے جا رہے ہوتے۔ ویری اسمارٹ، بازل کی دلیل سن کر بے ساختہ ایماس کے منہ سے نکلا۔ زانگ سے پوچھ رہا کہ ان سب کی یہ آمد کا مقصد کیا تھا اور ان کی منزل کیا تھی؟ جارو کو فی الحال اس طرف سے ہونے والی کسی بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ نظریں مسلسل ایک سمت ٹکائے اس معمول کے انداز میں بولتا جا رہا تھا جو اپنے عامل کے حکم کی پیروی کرنے میں اندیکھے منظر میں داخل ہو کر اسے بیان کر رہا ہو۔ بازل کا کہنا ہے کہ اسے اس مقصد کے بارے میں علم نہیں، البتہ اس نے اتنا ضرور سنا تھا کہ اس بار ان کا چینیوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ محکمے میں ٹیم بھی اس لیے تو رکھی گئی تھی کہ کسی مشکل صورت میں ان کی مدد کر سکے۔ اس کے پاس اپنے ہر جھوٹ کے حق میں دلائل تھے۔ اس کمبخت نے تو ساری گاندھی ہمارے سر میں ڈال دی ہے، وکی نے سن کر دانت پیسے۔ کوئی بات نہیں، بولنے دو اسے جھوٹ، ہمارے دفاع کے لیے ہمارا سچ کافی ہے۔ ماز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں اسے تسلی دی اور دوبارہ جارو کی طرف متوجہ ہوا کہ شاید وہ کچھ اور کہے، لیکن جارو نے کچھ دیر بعد خاموشی اختیار کرنے کے بعد اپنی پلکیں جھپکی اور جسم ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وکی نے بےتابی سے پوچھا۔ ملاقات ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ بازل کے بیان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ جارو نے اشارے سے اپنے لیے پانی طلب کیا اور ساتھ ساتھ جواب بھی دیا۔ یہ شخص اپنی ہر نئی خباثت کے ساتھ خود کو بدترین انجام کا مستحق ثابت کرتا جا رہا ہے۔ مجھے انسانی خون سے ہاتھ رکھنا کبھی پسند نہیں رہا، لیکن دنیا کا واحد شخص ہے جس کا خون میں ہر قیمت پر خود پر جائز سمجھتا ہوں۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اس فتنے کو دنیا سے ختم کر دینا عین انسانیت کی خدمت ہوگی۔ ماز بازل کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ بازل کا ہر جرم دوسرے سے بڑھ کر تھا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اسے کس جرم میں زیادہ بڑی سزا سنائی جائے۔ اس ذلیل انسان نے بشرا اور اس کی باپردہ ماں عائشہ کی عزت کی دھچیاں بکھیر دی تھی۔ اس کے عزیز دوست حورین کو بدترین تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سرکس کے شہزادے مومی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ اب کبھی موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ خوبصورت اور ذہین بشرا آج جو اذیت بھری زندگی گزار رہی تھی، اس کا ذمہ دار بھی مکمل طور پر بازل تھا، اور اب وہی بازل ان کی راہ میں بھی کانٹے بچھانے کے لیے آ گیا تھا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ یہ شخص اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا، وکی نے اسے تسلی دی۔ سرمد، ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ عالم شاہ نے آہستہ سے سرمد کو پکارا، پھر خود ہی یکدم چپ ہو گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ کل سے شرمد کو شدید بخار ہے اور وہ بستر سے اٹھنے کے لائق بھی نہیں۔ طبیعت کی اس شدید خرابی کے باعث اتنے ہنگامے کے باوجود کسی کام میں شریک نہیں ہو سکا تھا اور آنکھیں بند کیے بستر پر ہی پڑا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ کسی دوا کے ذریعے اثر گہری نہیں سو رہا تھا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ عالم شاہ اسے پکارتا اور وہ چراغ کے جن کی طرح اس کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتائے عالم بھائی، وکی نے اس کی پکار سن لی، چنانچہ مستعدی سے بولا، نہیں بس وہ پانی چاہیے تھا اور دعا کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ یاد نہیں رہا کہ سرمد بیماری اس لیے عادت کے مطابق اسے پکار بیٹھا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود ہی لے لوں گا، عالم شاہ نے وضاحت دی۔ ارے تو میں دے دیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وکی اس کے منع کرنے کے باوجود حرکت میں آ گیا۔ عالم شاہ کے دوا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کی زخمی ٹانگ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اب تمہارا زخم کافی بہتر لگ رہا ہے اور امید ہے کہ تم بہت جلد پہلے کی طرح بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ مجھے بھی کافی بہتری لگ رہی ہے، تکلیف بھی بہت کم ہو گئی ہے، ورنہ سچ پوچھو تو میں خوفزدہ تھا کہ اس ویرانے میں یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے میرے زخم کو بگاڑ ہی نہ دے۔ ساری عمر کی معذوری کا سوچ کر دل کانپ جاتا تھا۔ عالم شاہ نے پہلی بار ان خدشات کا اظہار کیا جن سے وہ گزرتا رہا تھا۔ یہ دنیا عجیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ویرانوں میں ایسے نابغہ روزگار لوگ مل جاتے ہیں کہ ہماری جدید دنیا کے ماہرین ان کے آگے پانی بھرتے محسوس ہوتے ہیں۔ یوان منگ بھی مجھے ان چنیدہ لوگوں میں سے محسوس ہوتا ہے۔ بعض نے شروعی طور پر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، شاید وہ ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ اس نے سجل کے متعلق جو انکشاف کیا ہے وہ غلط ثابت ہو۔ عالم شاہ کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی دوڑ گئی۔ ماز نے اسے تسلی دینے والے انداز میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور بولا، اللہ سب بہتر کرے گا، تم حوصلہ رکھو، بلکہ میری مانو تو ایک بار اس سے ملاقات کر کے اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرو۔
وہ مجھ سے اعظم کے متعلق پوچھے گی تو میں کیا کروں گا؟ عالم شاہ بہن کا سامنا کرنے سے خوفزدہ تھا۔ حوصلہ دینا کہ ہم اس کا اعظم ضرور واپس لا کر دیں گے۔ اس کام کو ہونے میں کچھ دیر ضرور لگ سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہم اعظم کو بھول کر آگے بڑھ جائیں۔ کیا ہم ایسا کر سکیں گے؟ عالم شاہ بے یقینی کا شکار تھا۔ ہمیں ایسا کرنا ہے، تم بھائی ہو اس کے، اور بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ میں بھائی ہونے کا حق ادا ہی کہاں کر سکا ہوں؟ میری خاطر میری بہن نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ عالم شاہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ نصیب کا لکھا بدلنے پر کوئی قادر نہیں، لیکن کوشش کرنا انسان کا فرض ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کوئی شعوری غلطی شامل نہیں، اس لیے خود کو مجرم سمجھنا بند کر دو اور اس بات پر فوکس کرو کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں جو بگڑے حالات کو سدھار دے۔ میں سب سے پہلے اس فیصل کو قتل کروں گا جس نے میری پھولوں جیسی بہن کی زندگی میں کانٹے بھر دیے۔ عالم شاہ طیش میں آ گیا۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، فی الحال تمہارا اس سے ملنا اور تسلی دینا سب سے ضروری ہے۔ اسے علاج کے مشکل مرحلے سے گزرنا ہے، اور مشکل مرحلے سے گزرنے کے لیے ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو حوصلہ اور دلاسا تم اسے دیکھ سکتے ہو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ معاذ اسے سمجھانے لگا۔ وکی اور جارو اس موقع پر خود ہی ان سے الگ ہو کر بیٹھ گئے تھے تاکہ عالم شاہ کسی قسم کی جھجک اور شرمندگی محسوس نہ کرے اور وہ دونوں دوستوں کے درمیان کھل کر گفتگو ہو سکے۔ میری بات سمجھ رہے ہو عالم؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جو تم کر سکتے ہو وہ میں یا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عالم شاہ کو خاموش پا کر اس نے بات دہرائی۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ بالآخر اس نے حامی بھر لی۔ میں زونگ سے بات کروں گا، تم دونوں کی ملاقات کروائی جائے۔ معاذ نے اسے یقین دہانی کروائی اور یہ اتفاقی تھا کہ اس کے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی زانگ اندر داخل ہوا۔ مجھے کس سلسلے میں یاد کیا جا رہا ہے؟ اس نے معاذ کی زبان سے اپنا نام سن لیا تھا۔ یہ میرا دوست اپنی بہن سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ ویسے بھی میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ بیجنگ روانگی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور سب سے پہلے دونوں خواتین کو ہی روانہ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسے بھی ساتھ ہی بھجوا دیا جائے۔ ہمیں آگے جن حالات کا سامنا کرنا ہے ان سے پہلے کمزور افراد کو محفوظ مقام تک پہنچا دینا بہت ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ زونگ کی بات سن کر زونگ کی بات نے سلجھا دیا۔ ہم نے خود پر حملہ کرنے والوں پر پلٹ کر وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زانگ پوری سادہ انداز میں مسکرایا۔ پوری بات بتاؤ۔ زانگ کا مطلب اب بھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ قیدیوں میں سے ایک کی زبان کھلوائی گئی ہے اور اس سے بہت سی جانکاری ملی ہے۔ واقعی؟ معاذ بیک وقت حیرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ وہ جس ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے تھے مجھے امید نہیں تھی تم لوگ اتنی جلدی ان سے کسی کی زبان کھلوا سکو گے۔ ہمیں ضرورت پڑے تو زبان تو کیا پورا بندہ ہی کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت تو یوان منگ ہمارے ساتھ تھا تو کام اور بھی آسان ہو گیا، زانگ نے کہا۔ اسے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ یوان منگ ہپناٹزم کا ماہر تھا۔ یقیناً قیدیوں کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر ان میں سے سب سے کمزور محسوس ہونے والے کو یوان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ذہنی اور جسمانی ٹوٹ پھوٹ کے شکار کسی شخص کی زبان کھلوا لینا کسی علم تنوین کے ماہر کے لیے بڑی عام بات تھی۔ وہ خود بھی ماضی میں ایسے چند تجربات کر چکا تھا۔ کیا بتایا اس شخص نے اپنے بارے میں؟ وہ پہاڑوں میں ہی ایک کیمپ میں رہتے ہیں جہاں انہیں اسلحہ وغیرہ کے استعمال کی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ مخصوص نظریہ ذہن نشین کروائے جاتے ہیں۔ جس بندے سے ہم نے بات کی وہ اپنے کرتا دھرتاؤں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ کچھ دن پہلے انہیں سندیش ملا تھا کہ تربیت کے لیے کیمپ بھجوائے جانے والے کچھ افراد غائب ہو گئے ہیں، انہیں تلاش کیا جائے۔ تلاش کرنے پر انہیں حادثے کا پتہ چلا اور ساتھ ہی بھی اندازہ ہو گیا کہ زندہ رہنے والے افراد کو بھکشو یعنی ہم اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ زانگ نے اس سوال کے جواب میں انکشافات کرنے شروع کیے تو اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ باصلاحیت افراد کو اپنا مطیع بنا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا میڈم ایکس اور اس کے آقاؤں کا پرانا وتیرہ تھا۔ ماضی میں بھی وہ ان مراحل سے گزر چکا تھا، لیکن بہت کچھ کر گزرنے کے باوجود بھی اس کو دماغ کو زیر نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ شاید رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے قدم اٹھایا گیا تھا اور اس بار سونیا اور دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا۔ اس شخص کے انوسار انہیں اوپر سے کہیں حکم ملا تھا کہ بھکشوں کو تلاش کیا جائے۔ وہ لوگ اسی تلاش میں برف میں بھٹکتے پھر رہے تھے کہ انہیں بازل نامی شخص ملا۔ اسے اپنے ساتھ اپنے کیمپ لے گئے اور ہائی کمان سے اس کی بات کی۔ اس بات چیت کے بعد ہی ہمارے اس ٹھکانے پر حملے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ تم لوگوں کو چھڑوا کر کیمپ میں لے جایا جائے، لیکن قسمت سے وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ یہ عجیب ہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ یہاں بازل کی پھیلائی بدگمانی دور کرنے کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے اور ادھر سب کچھ خود بخود ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتبار ہے؟ معاذ نے براہ راست سے پوچھا۔ تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ زانگ نے الٹے سے سوال کر ڈالا۔ بازل کی وجہ سے، جس نے میرے سامنے تم سے ایسی باتیں کی تھی کہ تم میرے متعلق شک میں پڑ سکتے تھے۔ ہم صرف باتوں پر نہیں چلتے، زانگ نے بے نیازی سے جواب دیا اور موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ تم اپنے ساتھی کی اس بہن سے ملاقات کروا دو، باقی کی بات چیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاذ نے مختصر جواب دیا۔ میں عورتوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہاں تم لوگوں کے ساتھ رہ کر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ زانگ کے جانے کے بعد عالم شاہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں تمہیں جانا چاہیے۔
بے شک چینیوں کا سلوک ہمارے ساتھ مناسب ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ خواتین کے ساتھ ہم میں سے کوئی رہے، اور تمہارا رہنا سب سے بہتر ہے۔ سجل تمہاری بہن ہے، اس کے علاج کے مراحل میں کوئی خونی رشتہ اس کے قریب رہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایک تو اسے ڈھارس رہے گی، دوسرے ڈاکٹرز کو بھی پیشنٹ ہسٹری لینے میں آسانی رہے گی۔ اس نے اپنے دلائل سے ایک لمحے میں عالم شاہ کا اعتراض دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ عالم نے ہتھیار ڈال دیے۔ آؤ پھر ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ پرسکون سفر کے لیے روانگی سے قبل تمہیں سجل کو اعتماد میں لے کر اسے سمجھانا بجھانا پڑے گا، اور اس کے لیے خود تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ ماضی سے سمجھایا، میں خیال رکھوں گا۔ عالم شاہ نے سے یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد وہ ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ فاصلہ مختصر تھا، لیکن عالم کی زخمی ٹانگ کی وجہ سے وکی اور ماز اسے سہارا دے کر وہاں لے گئے تھے۔ تم بھی میرے ساتھ اندر چلو۔ یوان منگ کے لیے مخصوص غار تک اسے پہنچا کر ماز اور وکی پلٹنے لگے تھے کہ عالم نے ماز کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ماز نے پہلو تو ہی کرنا چاہیے۔ تمہارے ہونے سے مجھے ڈھارس رہے گی، اور میں سجل کو زیادہ بہتر طور پر تسلی دے سکوں گا۔ عالم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ مجبوراً اس کی پیروی میں قدم آگے بڑھانے پڑے۔ وکی باہر ہی رک گیا۔ اندر داخل ہوتے سب سے پہلے یوان منگ سے ان کا سامنا ہوا۔ اس نے مسکراتے لبوں سے ان کا استقبال کیا۔ زانگ نے ابھی بھی مجھے اطلاع دی ہے کہ تم لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہو۔ اگر وہ کچھ دیر پہلے مجھے بتا دیتا تو میں مریضہ کو تھوڑا ٹھہر کر دوا پلاتا۔ اب وہ دوا دینے کے باعث زیادہ دیر تم لوگوں سے بات نہیں کر سکے گی۔ تم جانتے ہو کہ زیادہ تر درد کش دوائیں نشاور ہوتی ہیں۔ اس کا نرم لہجہ وضاحتی تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی مریضہ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ ماز نے اسے تسلی دی اور عالم شاہ کو غار کے اس حصے کی طرف متوجہ کیا جہاں سجل کا بستر لگا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے بازو کا سہارا چھوڑے بغیر اس کی جانب پیش قدمی کی۔ ماز کو چاروں نہ چار اس کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ کسی کملائے ہوئے زرد پھول کی طرح بستر پر دراز تھی۔ سجل، عالم شاہ نے بے تابی سے پکارا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے تاثرات اجنبی رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں پہچان کے رنگ بھرنے لگے۔ ادا سائیں، اس کے ہونٹوں سے ایک کراہسی نکلی۔ میری دھی رانی۔ عالم شاہ نے بے ساختہ ہی اسے صداقت شاہ کے انداز میں پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ سجل کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دائیں بائیں کی کنپٹیوں پر بہہ گئے۔ آپ کہاں تھے ادا سائیں؟ دیکھیں، میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی۔ ظالموں نے میرے عزم کو ہی مجھ سے چھین لیا۔ اس شکوے میں جو تڑپ تھی وہ کسی بھی صاحب دل کا سینہ چیر سکتی تھی۔ ماز نے عالم شاہ کے کبکباتے وجود کو سہارا دینے کے لیے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ اور بات تھی کہ عالم کی پشت پر رکھا اس کا ہاتھ بھی لرزی کا شکار تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری پیاری بہن، ہم جلد از جلد اعظم کو ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیں گے۔ میں اسے دیکھے بغیر مر گئی تو میری روح بھی بے سکون رہے گی۔ میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ جلد اعظم تمہیں مل جائے گا، پھر یہ مرنے مرانے کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں بھی بہت سا جینا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی پرورش کرنا ہے۔ عالم نے اسے ٹوکا۔ مجھے برین ٹیومر ہے ادا سائیں، اور یہ بات مجھے دہلی میں ہی فردوس بھابھی نے بتا دی تھی۔ اس نے جیسے عالم شاہ کو جتانے کی کوشش کی کہ اس کی طویل زندگی کو امید رکھنا بیکار ہے۔ کاش آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی نہ ہوتی۔ اب تک خاموشی اختیار کیے رکھنے والے ماز نے بے ساختہ اسے شکوہ کیا۔ بتا کر آپ کو پریشان کرنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا، اس نے آہستہ سے جواب دی اور آنکھیں موند لی۔ برین ٹیومر آج کے دور میں کوئی ناقابل علاج مرض نہیں رہا۔ میرے اپنے کئی جاننے والوں کو اس مرض سے شفا ملی، اور تم تو خوش قسمت ہو کہ بیجنگ جیسے بڑے اور ترقی یافتہ شہر میں تمہارا علاج ہونے جا رہا ہے۔ عالم شاہ نے اسے مایوسی کے انداز سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن شاید اسے اونگ آ گئی تھی، اس لیے نہ آنکھیں کھولی اور نہ ہی جواب دیا۔ اللہ تمہیں صحت و سکون دے میری بہن۔ عالم شاہ نے اس کی پیشانی کو چھو اس کی دعا کی تو پیچھے کھڑے ماز نے صدقے دل سے آمین کہا۔ اعظم۔ اسی وقت سجل نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور بے قراری سے بیٹے کو پکارنے لگی۔ حوصلہ کرو سجل، میں نے کہا نا کہ ہم جلد اعظم کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ عالم شاہ نے اضطرابی کیفیت میں اس کے کمبل سے باہر آ نکلنے والے ہاتھوں کو تھام کر اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ اعظم کہاں ہو میری جان؟ جلدی سے مما کے پاس آ جاؤ، مما مر جائے گی تمہارے بغیر۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور ڈوبتی آواز میں بڑبڑاتے بول رہی تھی۔ یقیناً دوا نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے بے جان ہوتے بازو کو محسوس کیا تو آہستہ سے انہیں کمبل کے اندر کر کے کمبل اس کے اوپر ٹھیک کرنے لگا۔ سجل نے معمولی وقفے سے بند آنکھوں کے ساتھ ہی چند سسکیاں لیں، پھر خاموش ہو گئی۔ اب وہ دوا کے زیر اثر مکمل غنودگی میں جا چکی تھی۔ ماں جو اس ساری صورتحال پر خود شدید دل برداشتہ تھا، اسی طرح ہمت کر کے عالم شاہ کو سہارا دے کر اس کے بستر سے دور لے آیا۔ اس کے لیے دعا کرو، اگر کوئی چیز اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ یوان منگ نے ان کے سوتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ہمدردی سے کہا، لیکن وہ دونوں ہی کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گئے۔ باہر نکلتے ہی عالم شاہ کا ضبط جواب دے گیا اور وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مارنے لگا۔ ماز اور وکی بمشکل اسے سنبھالا۔ بہت سا رو لینے پر عالم کے دل کا غبار کچھ کم ہوا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔
اس موقع پر معاذ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور مضبوط لہجے میں بولا، خود کو کبھی تنہا نہ سمجھنا دوست، اور سجل سے بھی کہنا کہ اگر اس کا بیٹا واپس نہ لا سکا تو زندگی میں کبھی سے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ اپنے ارادے میں کتنا پختہ ہے جس کا اندازہ اس کے لہجے سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔